السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ ذوالفقار. آپ دیکھ رہے ہیں در پردہ. امریکہ اور ایران کے مابین اسلام آباد کے بند کمروں میں ہونے والے تاریخی مذاکرات کسی بھی حتمی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بہترین اور آخری آفر میز پر چھوڑ کر خالی ہاتھ واپس جا رہے ہیں. ایرانی وفد کے سربراہ محمد باقر کالیباف نے کہا کہ مخالف فریق اس مرحلے میں ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایران کے منطق اور اصولوں کو سمجھ لیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ آیا وہ ہمارا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں. لیکن صدر ٹرمپ کے بیان نے عالمی سیاست میں پھر سے آگ لگا دی ہے. ٹرمپ نے جہاں ان مذاکرات کو اچھی پیش رفت قرار دیا، وہیں آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان کرتے ہوئے تہران کو براہ راست چیلنج کر دیا ہے. دوسری جانب ایران کے زخم خوردہ لیکن سخت تیور بتا رہے ہیں کہ وہ دبنے والے نہیں. اسرائیل اور امریکہ سے بھاری نقصان اٹھانے کے باوجود تہران نے ایٹمی پروگرام پر جھکنے سے انکار کر دیا ہے. تو کیا مشرق وسطی ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر ہے؟ عالمی تجزیہ کاروں کے مطابق اسلام آباد مذاکرات کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ دونوں فریق ایک میز پر بیٹھے اور اپنی اپنی ریڈ لائنز واضح کی. ماہرین کے مطابق اب دونوں فریق واپس جا کر اپنی پالیسیز کا جائزہ لیں گے اور ممکن ہے کہ مستقبل میں مذاکرات کا ایک اور دور شروع ہو. بین الاقوامی امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ یقیناً ایرانی تہذیب کو مٹانے کی دھمکی پر عمل درآمد نہیں کریں گے. تو پھر امریکہ اب کیا کرے گا؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ایران میں رہے جاوید حسین صاحب، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ایئر کموڈور ریٹائرڈ عادل سلطان صاحب نے. آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ. جاوید صاحب، سب سے پہلے یہی سوال ہے کہ اب امریکہ کیا کرے گا؟ ایران کا جو انہوں نے ایک فائنل آفر دیا ہے اس کے اوپر ایران کے رسپانس کا انتظار کریں، اس سے پہلے کہ پھر کوئی وہ زیادہ سخت قسم کا قدم اٹھائیں. اور اس مذاکرات کا جو پروسیس شروع ہوا ہے اس میں بہرحال یہ تو توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ ایک ہی سیشن میں سارے معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن اس جو معاملہ ہے یہ ایک پروسیس ہے، شروع ہوا ہے، اور ایک ہی ایونٹ میں یعنی اسلام آباد میں سارے معاملات کو حل کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا. اب جے ڈی وینس صاحب اپنی ایک فائنل امریکن پوزیشن ایرانی وفد کے پاس چھوڑ گئے ہیں. ایرانی وفد واقف تہران جا چکا ہے اور وہاں پہ صاف ظاہر ہے کہ جو ایرانی حکومت کے سرکردہ لوگ ہیں وہ اس فائنل آفر کے اوپر غور و فکر کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اوپر پھر اپنا رسپانس دیں گے. اور توقع کی جانی چاہیے کہ پھر اس مسئلے کے اوپر ایک اور سیشن آف ٹاکس ہوگا. ہو سکتا ہے اسلام آباد میں ہو سکتا ہے کسی اور جگہ ہو. اس دوران میں نہ تو امریکہ کو نہ ایران کو کوئی ایسا اسٹیپ لینا چاہیے جس سے یہ مذاکرات کا جو پروسیس ہے وہ کمپرومائز ہو جائے. مثلاً اب جو آپ فرما رہی ہیں ٹرمپ صاحب نے جو ایک دھمکی دی ہے، میرا خیال ہے یہ خواہ ایک سچویشن کو پہلے ہی بڑی نازک ہے، اس کو فردر انفلیم کرے گی اور مزید کشیدگی کا باعث بنے گی. اس لیے زیادہ احتیاط سے کام لیتے ہوئے امریکہ کو ابھی ایران کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے تاکہ وہ اپنا وہ جو فائنل کی پوزیشن ہے اس کے اوپر اپنا ریسپانس کو واضح کریں. بالکل. اچھا، آپ نے جیسے بات کی کہ امریکہ کو مزید ٹائم دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے رسپانس کو مزید واضح کر سکے، تو ڈاکٹر عادل صاحب، امریکہ کیا فوراً رسپانس دے گا یا واقعی کچھ وقت لے گا؟ اور جیسے کہ صدر ٹرمپ آبنائے ہرمز کی بلاکیج کی بات کر رہے ہیں، تو کیا امریکہ اپنا رسپانس اس صورت میں دے سکتا ہے؟ میرا خیال ذرا مختلف ہے اس سے. دیکھیں، ساری نیگوشیشنز کے بعد اگر ہم تجزیہ کریں اور اس کا ایک ہسٹورک بیک گراؤنڈ بھی لیں تو آپ اس طرح سے رہا ہے کہ جو امریکہ جو ایکچولی سیریس نہیں ہے نیگوشیشنز کرنے پہ، لیکن نیوکلیئر پروگرام کو ہمیشہ سے انہوں نے کنٹروورشل بنا کے ایک طرح سے وہ بلاک کر دیتے، اسٹیٹمنٹ کر دیتے یا اس کو پرابلم میں ڈال دیتے. ہم اس کو سی پی او اے جو 2015 میں ہوا تھا اس سے اگر ہم دیکھیں، کیونکہ اس سے زیادہ کنسیشنز ایران پروبیبلی کبھی دے نہیں سکتا تھا، کہ جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 3.67% تک رکھیں گے اور 300 kg سے زیادہ ہم انکریز نہیں کریں گے اپنا یورینیم، جو کہ ایک بالکل مناسب سی بات تھی. تو 2018 میں ٹرمپ صاحب آ کے اس کو جے سی پی او جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. جی. اور اس کے
کہ آپ دیکھیں کہ جب بھی نیگوشیشنز ہوئی ہیں، آپ 2025 کی دیکھ لیں، جون کے اندر جو ایفرٹس ہو رہے تھے کہ جی کسی طرح سے ٹاکس ہو، تو آئی اے کے اندر ایک رپورٹ آتی ہے جس کے اندر وہ کہا جاتا ہے کہ جی ایران جو ہے کمپلائنس نہیں کر اپنی سیف گارڈز کی، اور نیکسٹ ڈے آئی اے بورڈ آف گورنرز اس پہ ایک ریزولوشن پاس کرتا ہے، اس کے نیکسٹ ڈے اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کر دیتا ہے، اور پھر جون میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے پھر اٹیک کر دیا. پھر اس کے بعد ایفرٹس ہوئے سپٹمبر اکتوبر میں لاسٹ ایئر، اور پھر ہم نے دیکھا کہ فیبرری 27 کو جو عمانی فارن منسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ایران نے ابھی تک جو نیوکلیئر ایشو کے اوپر جتنے کنسیشنز دیے اس سے زیادہ وہ کبھی بھی نہیں تھے. مقصد یہ ہے کہ دونوں سائڈ سے سگنل یہ آ رہا تھا کہ ڈیل تقریباً آلموسٹ فائنل اس کے اوپر ہے. لیکن 27 کو عمانی فارن منسٹر نے ڈیلیبریٹلی شاید انٹرویو اس لیے دیا، انہوں نے بعد میں آرٹیکل بھی لکھا کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یونائٹڈ اسٹیٹ شاید انٹرسٹڈ نہیں، اور یہی ہوا کہ 28 فیبرری کو انہوں نے اٹیک کر دیا اگین ایران پہ. اور اب کل کی ہم دیکھیں جو پوری ایکسرسائز ہوئی تھی، ہم تو بڑے پر امید تھے کہ کچھ چیزیں ہوں گی، لیکن جے ڈی وان صاحب کی جو آپ پریسر دیکھیں اس کے اندر کیا چیز تھی، ایک ہی کہ جی سب چیزیں ہو گئی، تقریباً نیوکلیئر کے اوپر ایگریمنٹ نہیں ہوا. تو ان سب چیزوں کا اگر پیچھے سے بھی تجزیہ کرے اور ابھی کی ان کی جو ایٹیچیوڈ دیکھے اس پہ، تو پروبیبلی وہ نیوکلیئر ایشو کو ایک بہانہ بناتے ہیں، وہ سیریس نہیں ہے نیگوشیشنز کرنے کے لیے ایران کے ساتھ. ٹھیک. اچھا جاوید صاحب، جیسے کہ جے ڈی وینس نے بات کی کہ وہ اپنی بہترین اور آخری آفر میز پر چھوڑ کر خالی ہاتھ واپس جا رہے ہیں، اس سے مختلف پہلو نکلتے ہیں اس بات سے. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں وہ سٹاپ نہیں ہوئے، ایک پاز آیا ہے ان میں. تو کیا یہ امکان موجود ہے کہ مزید مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کچھ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ وفد یہ چاہ رہا ہے کہ مذاکرات میں یا تو 1-2 دن مزید بڑھائے جائیں یا اگلا راؤنڈ بھی ہونا چاہیے مذاکرات کا. لگتا ہے کہ نیوکلیئر ایشو ان کے لیے سینٹرل ایک ایشو ہے جس کے اوپر وہ ایران سے کنسیشن چاہتے ہیں، اور وہ کنسیشن چاہتے ہیں کہ جو 2015 میں ایران نے دی تھی اس سے زیادہ ہوں. جہاں تک ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا تعلق ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے بالکل مکمل طور پہ یورینیم انریچمنٹ کی جو ایک کیپیبلٹی ہے اس سے دستبردار ہو جائے اور اس کو ڈیولپ نہ کرے. حالانکہ یہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی جس کا ایران ایک سگنیٹری ہے، اس میں ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یورینیم انریچمنٹ کو کر سکے پیسفل پرپزز کے لیے. تو اس لحاظ سے امریکہ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے بھی خلاف ہے اور اس لیے انٹرنیشنل لاء کے بھی خلاف ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. نہ ایران کو بھروسہ ہے، جیسے محمد باقر غالباف جو انہوں نے جانے سے پہلے کہا ہے کہ ہمارا جو ابھی امریکہ کے اوپر جو ہے وہ اعتماد بحال نہیں ہو. تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں ممالک کے درمیان، اور اس کی پیچھے ایک ہسٹری ہے پچھلے 40-45 سال کی، جس میں ایران نے مختلف اوقات پہ مختلف موقعوں پہ امریکہ سے ان کو کافی نقصان پہنچا ہے. اب اس اعتماد کو بحال کرنا ایک مرحلہ ہے. دوسرا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس پہ امریکہ کو ایک زیادہ فلیکسیبل پوزیشن لینی پڑے گی، جس میں ایران کے حقوق کا بھی خیال کیا جائے اور ساتھ ایسی پابندیاں لگائی جائیں یا ایسی ریسٹرکشنز ہوں جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جن کو سپروائز کر سکے، تاکہ یورینیم انریچمنٹ اگر ایران میں ہو بھی رہا ہے، انریچمنٹ ہو بھی رہی ہے، تو وہ جو ہے وہ نان پیسفل پرپزز کے لیے استعمال وہ کیپیبلٹی نہ ہو. تو یہ چیز ایسی ہے جس کے اوپر ایک طریقہ کار وضع کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ امریکہ اس پہ ایک کوئی فلیکسیبلٹی دکھائے. لیکن اگر ٹرمپ صاحب نے اور ان کی ایڈمنسٹریشن نے اپنی موجودہ پوزیشن برقرار رکھی کہ ایران جو ہے وہ یورینیم انریچمنٹ کی کیپیبلٹی ڈیولپ کرنے سے ٹوٹلی دستبردار ہو جائے، کیونکہ ہم نے یعنی امریکہ نے ان کی جو فیسلٹیز ہیں پردہ اور نتانز اور اصفہان میں بالکل تباہ کر دی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ایرانی گورنمنٹ یا کوئی موجودہ یا آئندہ اس ڈیمانڈ کو مانے گی. اور اگر اس کے لیے ان کو دوبارہ لڑائی کی طرف جانا پڑا تو شاید وہ یہ خطرہ بھی مول لینے کے لیے تیار ہوں گے. اگرچہ امید یہ کرنی چاہیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ ایک قسم کی کوشش کرنی چاہیے کہ امریکہ کو زیادہ اس ایشو پہ فلیکسیبلٹی دکھانے کے لیے آمادہ کیا جا سکے، کیونکہ ایسی ڈیمانڈز کرنا جو بالکل
غیر قانونی اور نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے پروویژنز کے خلاف ہیں، تو وہ تو اس کے اوپر لڑائی چھوڑ دینا اور دوسرے ملکوں میں حملے کر دینا یہ تو بالکل غیر مناسب ہے، اور اس سے نہ صرف خطے کو نقصان پہنچے گا بلکہ اس سے سارے ایک لیول پہ بھی جو امریکہ کی ایک ساکھ پہلے تھی وہ اور مجروح ہوگی، اور ٹرمپ صاحب نے ویسے بھی یہ حملہ کر کے اپنی جو یو ایس کی پوزیشن ہے انٹرنیشنل اس کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ دیکھیں نا، یہ بھی کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ اس حملے میں ان کے سارے جو نیٹو الائیز ہیں ان میں سے کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، انٹرنیشنل کمیونٹی نے کہا ہے کہ حملہ انلیگل ہے اور یو این چارٹر کی پروویژنز کے خلاف ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے امریکہ کو ایک بڑا لانگ ٹرم جو ہے ایک اس کی ریپوٹیشن اور امیج کو نقصان پہنچایا ہے، اور اس پروسیس کو جاری رکھیں گے تو زیادہ امریکہ انٹرنیشنل لیول پہ آئسولیٹ ہوتا جائے گا، اور ڈومیسٹک بھی امریکہ میں اپوزیشن بڑھتی جا رہی ہے، تو امریکہ کو بھی میرا خیال ہے کہ تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی الٹیمیٹلی دکھانی پڑے گی، لیکن ہو سکتا ہے اور ضروری ہوگا کہ یہ جو اسلام آباد کا سیشن آف ٹاکس ہوا ہے یہ ایک سیشن ہوا ہے، اور 2 ہفتے کی تو سیز فائر ویسے ہی اگریڈ ہے، تو اگر اس کے بعد دونوں پارٹیز مناسب سمجھی اور ان کو سوچنا چاہیے کہ دونوں اپنی پوزیشن کو ریویو کریں، اور پھر ایک اور سیشن آف ٹاک ہو، چاہے وہ اسلام آباد میں ہو یا کسی اور جگہ پہ ہو، وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن ان کو اس پروسیس کو انٹرپٹ یا ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ امریکہ کو اس چیز میں فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے، لیکن ڈاکٹر عادل صاحب کیونکہ جو رویہ اب تک ڈونلڈ ٹرمپ کا رہا ہے دھمکی آمیز رویہ رہا ہے اور روب والا رویہ رہا ہے کہ سپر پاور ہیں تو سپر پاور کی ہر بات مانی جانی چاہیے، اب جیسے کہ جاوید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ نیٹو ویسے ہی انہیں چھوڑ چکا ہے، ان کے اتحادی بھی اس جنگ میں ان کے ساتھ نہیں ہے، اور کوئی ملک ایسا ہے نہیں جو اس وقت امریکہ کو سمجھائے، چائنا سے بھی وہ اس معاملے میں بات نہیں کریں گے، رشیا بھی سمجھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو پھر کس طرح یہ بات آگے بڑھے گی؟ کس طرح امریکہ کو کوئی بھی سمجھائے گا کہ اب مذاکرات کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ آلریڈی جو جنگ کا پہلا فیز تھا اس سے پوری دنیا کی معیشت کو بہت نقصان ہو گیا ہے۔ اگر تو خود لیسن لے سکیں اس کانفلکٹ سے، جیسے ایران کا کانفلکٹ بھی ہوا تھا، میرا خیال ان کے لیے ایک بہت بڑا لیسن تھا اور دھچکا تھا، جس طرح سے ٹرمپ صاحب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وینزویلا میں اپنے ٹروپس بھیجیں گے اور ان کے پریزیڈنٹ کو جا کے کڈنیپ کر کے لے آئیں گے، تو ایران کا آپریشن بھی اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے وہ اسٹیٹمنٹس دے رہے تھے۔ پروبیبلی مس کیلکولیشنز ہوئی ہے، لیکن اس کے پیچھے اور بھی عناصر ہے۔ جو لابی ہے جو ٹرمپ صاحب کو پش کرتی ہے اگینسٹ ایران جب بھی بات ہوتی ہے، وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ انفلوئنس کہاں سے ہوتے ہیں۔ وہ اسرائیل کا جو ہے بڑا اسٹرانگ انفلوئنس ہے جو ان کی ڈیسیجن میکنگ کو کافی حد تک ایراٹک بھی کرتا ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں ڈیل کرنا چاہتا ہوں، تو پھر ایک دم سے کچھ ایسا ایکشن کر جاتے ہیں کہ جی وہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ چاہتے کیا ہے اس میں۔ تو میرے خیال ہے ان کو سمجھانے والا یا وہ سمجھنے کے شاید اس میں نہیں ہے، کیونکہ وہ سپر پاور ہے، ان کی ایک ایروگنس ہے، اور وہ جس طرح سے اپنا سمجھتے ہیں کہ جی ان کو کنٹیسٹڈ ان کے پاس پاور ہے، اتھارٹی ہے، کانگریس بھی اس پہ نہیں کرتی۔ یہ سارا تو ہمیں پتا ہے کہ جو کہ ان کا جو ایڈمنسٹریشن لے کے ان کی جو کانگریس ہے اس میں جو انفلوئنس ہے ایکسٹرا ریجنل پاورز کا یا اسرائیل کا، تو وہ تو ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن ایران کی جب بات آتی ہے تو پھر وہ ایک بائی پارٹیسن قسم کا آپ کہہ لیں کہ جی جو ریپبلکن ڈیموکریٹ سارے، بیکاز انہوں نے اپنا فیوچر وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ جے ڈی وانس صاحب بھی ان کے ساتھ جو آئے تھے، باقی 2 لوگ بھی، ان کا بھی ہمیں پتا ہے بیک گراؤنڈ کے کتنا وہ کلوز ہیں اسرائیلی ان کے لابی کے ساتھ۔ پھر جے ڈی وانس خود پریزیڈنٹ بن رہے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس اگر خود غلطیاں کر رہا ہے اور خود اس کی وجہ سے نقصانات اٹھا رہا ہے تو وہ اس کو اسپیس دینا چاہتے ہیں، بیکاز ان کے بھی انٹرسٹ کے اندر بات جاتی ہے۔ اچھا جاوید صاحب، ایران نے جنگی دباؤ کے باوجود امریکی مطالبات کو ماننے سے انکار کیا، اور جیسے کہ ابھی عادل صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ امریکہ کا جو سپر پاور کا ایک امپریشن تھا اس کو چیلنج بھی کیا ہے، اس کو ہم ایران کی سفارتی کامیابی کہیں کہ اس نے اتنی پابندیوں کے باوجود بھی 2 سپر پاورز کو چیلنج کیا، ایک بھی نہیں۔ اور دونوں کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اتنے بڑے پریشر کے اوپر، اتنا ملٹری آپریشن ان کے اوپر ہیوی لانچ کی گئی، امریکہ ایک سپر پاور اور اسرائیل جو ایک ریجنل سپر پاور ان وے ہے، ملٹریلی ایٹ لیسٹ، تو دونوں کی پاور کہنا چاہیے، زیادہ بہتر الفاظ ہیں میرے خیال سے۔ جی ایٹمی پاور بھی ہے، وہ دونوں ایٹمی پاور ہیں،
اگرچہ وہ میرا نہیں خیال کہ ان کا اس وقت امیڈیٹلی کوئی خدا نہ خواستہ استعمال کا ارادہ ہے، لیکن بہرحال ان کے پاس کافی اوور ویلمنگ موبلٹی پار تھی اور ایران نے بڑی بہادری سے اس کا مقابلہ کیا ہے، اگرچہ اس دوران میں ایران کو بھی بڑا نقصان پہنچا ہے۔ اب یہ قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ تو اس کو حملے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا، اور جی جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اس حملے کا بنیادی مقصد جو تھا وہ رجیم چینج تھا ایران میں، اور وہ نتن یاہو صاحب چاہتے تھے، اور وہ وہ ٹرمپ صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو اس چیز پہ پرسویٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ اگر اس وقت یعنی ایران پہ ایک پرزور حملہ کیا جائے تو اور وہاں کی ٹاپ لیڈرشپ کو ڈی کیپیٹیٹ یا شہید کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے تو ایران کی عوام جو ہیں اس حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں پہ ایک رجیم چینج آ جائے گی، جو ایران اور امریکہ اور اسرائیل کا اصل مقصد تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ذیلی مقصد اور ایکولی امپورٹنٹ مقصد تھا کہ ایران کو کسی حالت میں نیوکلیئر ویپن ڈیولپ کرنے کی اس کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ وہ ڈیولپ کریں نہ وہ اس کیپیبلٹی کو ان کے پاس ہو۔ تو یہ حملہ جو لانچ کیا گیا ہے اس کے بنیادی یہ دو مقاصد تھے۔ اب وہ رجیم چینج والا تو مقصد حاصل نہیں ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ الٹا جو ایرانی قوم ہے وہ اپنی حکومت کے پیچھے ایک متحد ہو گئی، ان کا شاید یہ ایک ویو ڈیولپ ہوا کہ باہر کے جو اندرونی ڈفرینسز تو ہم آپس میں بعد میں ریزالو کریں گے، ہر ملک میں ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بیرونی جو خطرہ ہے، بیرونی جو حملہ ہے، پہلے ہم اتحاد اور متحد ہو کر اتفاق کے ساتھ ہم اس کو فیس کریں۔ تو وہ ہم نے دیکھا کہ تھرو آؤٹ ایران اس قسم کا جذبہ نے ان کو موٹیویٹ کیا ہے، اور اس لیے رجیم کے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا امیڈیٹ کوئی خطرہ ہے یا کوئی ہونے والا ہو۔ تو امریکہ اس مقصد کو تو حاصل کر نہیں سکا۔ اب ان کا دوسرا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ایران کو کسی صورت وہ کوئی ایسی کیپیبلٹی ڈیولپ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، میرا خیال ہے، جس سے وہ ذرا بھی پاسبلٹی ہو کہ آگے چل کے 10 سال بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد ایران جو ہے نیوکلیئر ویپنز ڈیولپ کر سکے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے بڑا کھل کے کہا ہے کہ ہم کسی صورت میں ایران کو نیوکلیئر ویپنز ایکوائر نہیں کرنے دیں گے، اور یہ ان کی میرے خیال میں ریڈ لائن ہے۔ اب کیسے اس کا طریقہ کار ایک وائر میڈیا یا کوئی ایسا سولوشن نکالنا پڑے گا جس میں ایک طرف تو یہ ہو جائے کہ ایران نیوکلیئر ویپنز ڈیولپ نہ کرے، اور اس لیے پولیٹیکل ان کا پہلی ڈیسیژن ہے۔ ایران کے جو فارمر سپریم لیڈر تھے، رہبر تھے علی خامنائی صاحب، ان کا ایک فتویٰ ہے کہ نیوکلیئر ویپن جو ہے یعنی اسلامک ہے، ایران کسی صورت میں ان کو یعنی ڈیولپ نہیں کرے گا اور استعمال کرنے کا بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ اس ایشو پہ تو کوئی امریکہ اور ایران کے درمیان ایٹ دا ہائیسٹ لیول کوئی ڈفرینس اوپینین نہیں ہے۔ اب باقی رہ جاتا ہے کہ ایران کے پاس کیپیبلٹی ہوگی کہ نہیں، جس سے وہ کسی وقت آج سے 20 سال بعد یا پھر 10 سال بعد اگر اپنا مائنڈ چینج کر لے، پولیٹیکل جو ہے پولیٹیکلی ایک ڈفرینٹ ڈیسیژن آ جائے تو وہ کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ تو کیپیبلٹی اب مقصد امریکہ کا یہ ہے کہ ایران کسی صورت اس کے پاس کیپیبلٹی نہ ہو جس سے وہ نیوکلیئر ویپنز ڈیولپ کر سکے۔ اور اس میں ہمیں دیکھیں یہاں سے ہپوکریسی بھی نظر آتی ہے کہ ایک طرف سے امریکہ نے اور ویسٹرن ورلڈ، دوسرے ممالک نے اسرائیل کو تو نیوکلیئر ویپن ڈیولپ کرنے کی کھلم چھٹی دی اور ایک لحاظ سے مدد بھی شاید کی، تو اور اس کے پاس ریکگنائز ہے جو اسرائیل ہے نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ، اگرچہ وہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی میں ریکگنائز نہیں ہے، لیکن ویسے ان کے پاس ایک کیپیبلٹی ہے، دنیا کی ساری عوام جانتی ہیں کہ وہ ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، تو اس کے اوپر تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور ایران کے اوپر سخت پوزیشن ہے۔ یہی سوال اقوام متحدہ میں اسرائیل کے مندوب سے ایک صحافی نے بھی پوچھا کہ مڈل ایسٹ میں کسی ملک کے پاس یورینیم افزودگی یا جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، لیکن اسرائیل کے پاس کیوں ہیں، تو اس کا وہ جواب نہیں دے سکے تھے۔ بہرحال مزید بھی اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، 2 روز کے مذاکرات تو ختم ہو گئے ہیں، لیکن اپنی سفارتکاری کے ذریعے پاکستان نے دنیا کو جو اسٹرانگ میسج دیا ہے وہ یقیناً یاد بھی رکھا جائے گا اور تاریخ میں لکھا بھی جائے گا۔ اب پاکستان کا اس حوالے سے کردار کیا ہو سکتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ شمشاد احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق فارن سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ شمشاد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پاکستان کے کردار کے حوالے سے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ
عالمی امیج میں ایک پاکستان کا مثبت کردار بھی ہے، دنیا نے سراہا بھی ہے، اس کو پاکستان قائم رکھے گا؟ یقیناً شکریہ پاکستان کا ایک یونیورسل میسج ہمیں ملا ہے، اور ہم نے میزبانی اچھی کی ہے، ہاسپٹیلٹی بھی بہت وارم تھی، اور وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے تو تعریف بھی بڑی کی تھی کہ انکریڈیبل ہاسپٹیلٹی تھی ہماری. تو وہ بات ضرور ہے کہ دنیا میں بہت اچھا امپریشن پیدا ہوا. سیز فائر بھی ہم لوگوں نے، ظاہر ہے کہ ہمارے چونکہ اچھے تعلقات تھے امریکہ کے ساتھ، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، ہمارے لوگوں کے، ہمارے حکمرانوں کے، تو اس کی وجہ سے سیز فائر ہوا، ساری دنیا کی توجہ ہم پر آ گئی. اور اب یہی انتظار تھا، یہی توقع کی جا رہی تھی کہ یہاں پر کچھ شاید بڑے فیصلے جائیں گے، لیکن وہ بدقسمتی سے نہیں ہوئے. مگر پھر بھی یہ ہے کہ دونوں جو ڈیلیگیشنز تھے ان کو ایک ڈائریکٹ بیٹھ کر گفتگو کرنے کا موقع ملا، ایک دوسرے کی پوزیشن انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملا، اور جاتے ہوئے بیان بھی دونوں کی طرف سے اسی قسم کے تھے کہ اب ہم ایک دوسرے کو بہتر سمجھتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ ایران کی تو پوزیشن بڑی ویل نون پوزیشن ہے، اور ان کے پوائنٹس تھے بڑے کلیئر تھے شروع سے. یہاں پہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے کا، اس کے پاس اتنی فریڈم نہیں تھی، سالڈ مینڈیٹ نہیں تھا اس کا. غالباً جو ٹرمپ ہے وہ خود اکیلا چلاتا ہے، ساری حکمرانیت کرتا ہے، تو وہاں پر کوئی اداروں کے ساتھ نہیں بات ہوتی. اس نے جا کر بات رپورٹ کرے گا کہ یہ بات ہوئی، یہ پوائنٹ نکلا، تو اس کے بعد جو فالو اپ ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ٹرمپ کا کیا رویہ ہے. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا ٹرمپ کے بارے میں کہ وہ ایک نارمل شخصیت نہیں ہے، اور نہ وہ سیاستدان ہے. شخصیت تو دوسری چیز ہے، سیاستدان نہیں ہے، سفارتکار نہیں ہے، اس کو کوئی تجربہ نہیں کہ کسی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کا کسی بھی امریکن فورم میں وہ کام کر چکا ہو. وہ بیسیکلی ایک بزنس مین ہے، کسینو کا مالک ہے، اور وہ بناتا ہے، جوا کھیلتا ہے. تو بیسیکلی یہ پوکر پلیئر ہے جس کا پھر بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا ذاتی فائدہ کہاں ہوتا ہے. اور اس نے جو اپنے کام کرنے والے بھی رکھے ہیں، جو ان کو سفارتی ذمہ داریاں دے رہا ہے ڈپلومیسی کے، جو ابھی بھی پاکستان بھی آئے تھے، ایک اسٹیو وٹکاف ہے اور دوسرا اس کا داماد ہے جیرڈ کشنر. تو یہ دو جو ہیں، حالانکہ ان کا تعلق نہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ہے نہ کسی اور ادارے سے ہے، وہ صرف یہ ہے ان کا ذاتی تعلق ہے ٹرمپ کے ذاتی تعلق کی بنا پر وہ سیاست میں بھی چل رہے ہیں. تو اب یہی ہے کہ ٹرمپ کے رویے پر جو آئندہ کا لاہے عمل ہے وہ کھل سکے گا کہ وہ ریئیکٹ کیا کرتا ہے. جو بیانات ہیں وہ بہت ہی زومانی ہیں، کنفلکٹنگ ہیں. یعنی ایک طرف تو امن کی بات کر کے گئے جا رہے ہیں واپس، اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں اب اسٹیٹ آف ہارمز کی ڈی مائننگ کرواؤں گا. وہاں پہ جو جہاز ٹیکس ایران کو ٹیکس دے کے نکلیں گے، میں ان کی نیویگیشن میری ٹائم فریڈم نہیں دوں گا، میرے جہاز روکیں گے. تو یہ یعنی عجیب بات ہے. وہ اس سے آپ تو کر نہیں سکتے کہ کوئی پیس نام کی کوئی چیز اس کے ذہن سے نکلے. تو شمشاد صاحب، ان تمام بیان بازی کے ماحول میں ڈونلڈ ٹرمپ کی صحت کے حوالے سے بھی جو ایسے معاملات سامنے آ رہے تھے ان کی ذہنی صحت کے حوالے سے، اب سابق CIA کے چیف نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف 25ویں ترمیم آنی چاہیے، 25th امینڈمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ترمیم ڈونلڈ ٹرمپ کو ذہن میں رکھ کر لکھی گئی تھی. کیا واقعی ایسا ماحول بن سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف 25ویں ترمیم لائی جائے؟ یقیناً ہو سکتا ہے. یہ میں بتا دوں کہ امریکہ میں ایک سسٹم ہے باقاعدہ، وہاں پہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. جب بھی کوئی پریزیڈنٹ غلط کام کرتا تھا تو امپیچمنٹ ہو جاتی تھی. کلنٹن تک کی امپیچمنٹ ہو گئی تھی، لیکن وہ پھر ایسے ہوا تھا کہ اس کو موقع دیا گیا ہماری طرف سے جب کارگل جنگ ہو رہی تھی، تو اس نے پھر وہ رول ایک بڑا بریک تھرو حاصل کیا اس کارگل میں ختم کرنے کا. تو اس کا بڑا فائدہ ہوا. اس طرح کے فائدے پھر ہو جاتے ہیں. اس کے کیس میں آبویسلی ابھی وہ جو ہاؤس آف ریپرزینٹیو ہے
وہاں پہ ایک ڈرافٹ ریزولوشن بنی پڑی ہوئی ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں، کیونکہ یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیموکریٹس کی اکثریت ہے، ریپبلکنز کم ہیں، لیکن وہاں پہ وہ پاس ہو گئی ہے. اب سینٹ میں پاس ہونا ہے، سینٹ میں ریپبلکنز کی تھوڑی سی اکثریت ہے جس کی وجہ سے وہاں شاید وہ ابھی پاس نہ ہو. لیکن اب جس قسم کا موڈ بن رہا ہے کہ جب اس نے جنگ چھیڑی ہے اس کے بعد پھر تقریباً 9 ملین امریکن سڑکوں پر نکل کے اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے امریکن کی دنیا میں سب سے زیادہ احتجاج کرنے والے جو اسرائیل کی اگریشن تھا فلسطینیوں کے خلاف، فلسطینیوں کے حق میں جو احتجاج کیا جا رہا تھا تو امریکہ میں کیا جا رہا تھا. اسلامی دنیا میں لوگوں کو جو کیا توفیق ہی نہیں تھی اس قسم کے احتجاج کرنے کی. تو امریکہ تو وہاں پہ یہ چیزیں بڑی کامن ہیں، کیونکہ وہاں قانون ہے، رول آف لا ہے، تو سپریم کورٹ ہے جو عدالتیں فیصلے ٹھیک کرتی ہیں. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ وہاں کا سسٹم جو بھی کچھ کرے گا تو ہو سکتا ہے یہ اپنے پورے 4 سال بھی نہ کر سکے. ابھی مڈ ٹرم الیکشن ہونے والے ہیں، اس میں تو یقیناً اس کو سیٹ بیک ہوگا. اس کے لوگ جو ہیں ریپبلکن ان کو شکست ہوگی، اور یہاں یہ تھوڑا بہت جو نشستیں ہیں وہ ڈیموکریٹس لے جائیں گے، اس کی پوزیشن ویسے ہی کمزور ہو جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں وہاں پہ اس بندے نے جب سے یہ اقتدار میں آیا ہے، اس نے کسی ادارے کی تکریم یا اس کا احترام وہ نہیں کیا اپنے ملک کا بھی. اس نے تو یونائیٹڈ نیشنز کو ٹوٹلی سائڈ لائن کر دیا ہے. وہاں کی سلامتی کونسل جو ہے وہ ٹوٹلی کرپل ہو گئی ہے. یعنی کوئی بھی ملٹی لیٹرلزم کا کوئی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ شمشاد صاحب، اب امریکہ نیکسٹ اگر امیجیٹ امریکہ کا کوئی ہم ریئیکشن دیکھیں تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا امریکہ ایران پر مزید اقتصادی پابندیاں لگائے گا؟ کیونکہ ایران تو پہلے ہی بہت ساری اقتصادی پابندیوں میں رہ چکا ہے، اور جتنی بھی اپنی دفاعی صلاحیت کی ہے وہ اپنے بلبوتے پہ حاصل کی ہے. تو امریکہ مطلب اب فوراً کیا کر سکتا ہے؟ مزید پابندیاں یا مزید کوئی فوجی ایکشن؟ دیکھیں، امریکہ کی بات نہ کریں، ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ چلے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر لیتے ہیں. جی سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ جنگ تک اس نے کی ہے. امریکہ کے عوام کی مرضی نہیں شامل تھی، کسی ادارے کی مرضی نہیں تھی. فوج تک فوجیوں نے انکار کر دیا ہے غلط جنگ لڑنے سے. وہاں کی امریکہ کی فوج جو ہے وہ اس حق میں نہیں کہ وہ جنگ کرے. تو یہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے. اور لیکن اتنا میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے اپنے ساتھیوں میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے. اب یہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ ماڈریٹ آدمی ہے، اور اصل میں اس کے بعد اس نے الیکشن لڑنا ہے ریپبلکن پارٹی کی طرف سے. وہ ایسی جگہ نہیں بنائے گا جس میں لوگ ریپبلکن پارٹی کے خلاف ہو کے ووٹ دیں پھر آگے چل کے. وہ اب تھوڑی اپنے لیے رکھے گا. لیکن یہ تو خیر ہو گئی انٹرنل پالیٹکس. تو دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ پھر دوبارہ جنگ کو ریوائیو کرتا ہے، اس میں نقصان ایران کا ضرور ہوگا، کیونکہ ایران سفر کیا ہے، پہلے بھی بہت نقصان ہو چکا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایران کی پوزیشن اتنی اسٹیڈ فاسٹ ہے، کالم ہے، کہ وہ اپنے اسٹینڈ کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. اس نے دیکھ لیجئے کہ تھا کہ 2 دن میں نئی حکومت بنوا لوں گا، اپنے پرانے شاہ کے شہزادے پھر رہے ہیں ان کی حکومت بن جائے گی. تو جو سسٹم ہے ایران کا وہ بالکل اسی طرح ہے جو اسلامی ریپبلک کا تھا. تو اس وجہ سے ناکامی ہے، اور جو اسرائیل ہے اس کے بھی دانت اتنے کھٹے کر دیے گئے ہیں ایران نے کہ وہاں پہ بالکل جس طرح غزہ میں تباہی ہوئی ہے تو ایران کے ہتھیاروں نے اسرائیل میں بھی تباہی کر دی ہے. وہاں پہ تو شمشاد صاحب، کیا آپ کے خیال میں اسرائیل کوئی ایسا رد عمل دے سکتا ہے؟ کیونکہ مذاکرات تو امریکہ اور ایران کے بیچ میں چل رہے تھے، اسرائیل تو ان مذاکرات میں نہیں تھا. بے شک جیرڈ کشنر یا سٹیو وٹکاف تھے جو کہ ایک طرح سے اسرائیل کی نمائندگی کر رہے تھے. لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ اسرائیل کچھ ایسا ایکشن کرے کہ جس کی وجہ سے صورتحال مزید سنگینی کی طرف چلی جائے؟ مزید کہاں چلی جائے؟ سنگینی کی طرف چلی جائے، مزید مشکل ہو جائے دونوں ملکوں کے لیے مذاکرات کو لے کر؟ وہ تو آلریڈی اس نے اسپوائلر کے طور پر تو رول پہلے، یعنی جنگ جس وقت رکی ہے، سیز فائر ہوا ہے، تو اس نے لبنان میں
سرمایاں کی ہیں اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ سیز فائر کو ختم کیا جائے. اس کی تو ہر ممکن کوشش یہی ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ یہ صرف اب کی بات نہیں ہے. یہ جو نیتن یاہو ہے یہ گزشتہ 4-5 دہائیوں سے کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں رہا ہے تو اس کی یہ پالیسی رہی ہے شروع سے کہ ایران کو ختم کرنا ہے. ایران ہیز بین دا مین ٹارگیٹ اور اسی وجہ سے ہر کوشش کرے گا. اور پہلے سارے پریزیڈنٹ جو تھے بائیڈن تک اس نے انکار کر دیا تھا. بائیڈن سے پہلے اوباما سے پہلے چھوٹا بش تھا, چھوٹے بش نے بھی انکار کر دیا. یعنی دیکھا جائے تو 60 کی دہائی میں تو کینیڈی نے بھی کہا تھا کہ یو مائنڈ یور بزنس, اسرائیل کو کہہ دیا تھا ہم کرو. یعنی یہ اس وقت کینیڈی تک کو کہہ رہے تھے کہ ایران کو ختم کرے. تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ امریکہ میں اوور آل جو لوگوں کا, سیاستدانوں کا, لیڈروں کا جو اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ اب امریکہ کو اپنی پالیسیاں خود چلانی چاہیے. وہ یہ اسرائیل ہیز نو رائٹ کہ وہ ان کے حالات کو آگے اسٹیپولیٹ کر کے وہ کرے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ شمشاد صاحب آپ کے خیال میں ویسے تو دنیا ڈری ہوئی ہے اس جنگ سے, لیکن اگر خدا نخواستہ یہ جنگ دوبارہ چھڑتی ہے تو پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی پھر؟ پوزیشن ہماری بڑی کلیئر ہے. تھرو آؤٹ دس ریسنٹ کرائسس جتنے بھی پچھلے 2-3 سال رہے ہیں پاکستان کی پالیسی وہی پالیسی رہی ہے جو ہماری پرنسپلڈ پالیسی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ناٹ مینی پیپل نو ان پاکستان کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 40 آپ پڑھ لیجئے, اس میں دیا ہوا ہے کہ ہم نے مڈل یعنی جو فلسطین کا ایشو ہے اور مسلمان ممالک کے بارے میں ہماری پالیسی has to be one of solidarity, support for the Muslim world, for their legitimate genuine causes جو ہیں, تو جس میں فلسطین ٹاپ کی ہے. تو وہ ہماری پالیسی اسٹرکٹلی اڈہیر ہوئی ہے اس سارے کرائسس میں. وہ چاہے غزہ کے کوشچن پر ہوئی ہو, اسرائیل کے کوشچن پر ہو, امریکہ کے ساتھ ہو, ایران کے ساتھ ہو, وہ پالیسی ہماری کنسسٹنٹ ہے. ہماری جو پرنسپلز ہیں ہماری فارن پالیسی کے کانسٹنٹس جن کو میں کہا کرتا ہوں, اور یہ وہ کانسٹنٹس ہیں جو میں اپنے سفارتی کیریئر میں 1967-68 جبکہ میں پہلی میری پوسٹنگ تھی ایران میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں. اس وقت بھی یہ حال تھا کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ پریزیڈنٹ ایوب آتا تھا, 2 دفعہ آیا تھا میرے ہوتے ہوئے, تو میں نوٹس لیا کرتا تھا ان کی گفتگو کے. تو وہ بادشاہ ایوب خان کو کہتا تھا کہ تم ان عربوں کو چھوڑو, یہ تو ایسے ہی ہیں بدو ادھر سے آ گئے ہیں اور یہ اور گند ڈالتے ہیں. لیکن ایوب خان کہا کرتا تھا کہ تم بھی ہمارے ساتھ بھائیوں, بڑا پرانے رشتے سویلائزیشنل لنکس ہیں ہمارے, اور ان کے ساتھ بھی ہمارے ریلیجس ریلیشنز ہیں. تو یہ ساری وجوہات کی بنا پر ہماری یہ پالیسی رہی ہے, بڑی یعنی ڈٹرمنٹ پالیسی رہی ہے کہ عربوں اور ایرانیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات have never been at the cost of one against the other. تو دونوں کے ساتھ بیلنس رکھا ہے. تو یہ رہے گا, یہی رشتہ رکھیں گے ہم, چاہے جنگ چھڑ جائے اور وہی پالیسی رکھیں گے. کوشش یہ ہوگی کہ ہم اسرائیل کی ناجائز جو انکرشنز ہیں یا جتنے بھی عمالات ہیں اس کے, تو اس میں نہ پھنس جائیں. کوشش ان کی پاکستان سیبوٹاج کرنے کی ضرور ہوگی, مگر ہماری پالیسیاں حکومت چاہے کوئی بھی ہو تو ایک ہی پالیسیاں رہتی ہیں. تو اس وجہ سے البتہ ایک چیز ہے کہ اگر بالفرض جو موجودہ پیس پروسیس ہے اس کا کوئی پازیٹیو نتیجہ نکل آتا ہے, بالفرض میں مفروضے کے طور پہ کہہ رہا ہوں, تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ جو جس طرح یہ لوگ آئے تھے, اگر یہاں سے ڈیل ہو جاتا کہ جی ایران اور امریکہ فیصلہ کرتے کہ بس اب جنگ بند کریں اور اب اچھے تعلقات کریں, وہ اچھے تعلقات جو ہیں وہ اچھی بات تھی, ایران اور امریکہ کے اچھے تعلقات ہو جائیں. لیکن ساتھ ہی یہ تھا یہ اس ڈیل کا حصہ یہ بھی ہونا ہے کہ خلیج کی ریاستیں جو ہیں ان کا بھی جو جتنے بھی کنسرنز ہیں وہ ان کو ایڈریس کیا جائے. اب یہ آپ کو احساس ہونا چاہیے جو میں نے بات کی کہ روایتی طور پہ ایران اور عربوں کا ایک دشمنی ہے. تو جو میں نے ایوب خان کا حوالہ دیا آپ کو کہ اس وقت بھی یہ بات تھی اور وہ اب بھی ہے. وہ جو ایران اور عربوں کے آپس کے مسائل ہیں
یہ ابھی ختم نہیں ہے. یہ اسی وجہ سے یہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. نتیجہ یہ ہوا اس کے کولیٹرل ڈیمیج، اس سے ان خلیج کی ریاستوں کو بہت ڈیمیج ہوا ہے. مطلب ابوظہبی اور دبئی جو ہے ان کا نقشہ بدل گیا ہے، لوگ آدھی آبادی رہ گئی ہے، لوگ بھاگے ہیں، تو بہت بڑا بحران جاری ہے. تو یہ اب ختم تو ہو جائے اور اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ پھر سے شروع ہوتی ہے تو یہ بحران مزید شدت بھی اختیار کر سکتا ہے. بہت شکریہ شمشاد احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیں. اللہ